امریکہ ایران سفارتکاری میں نیا باب، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگ گئیں۔ پاکستان کی میزبانی میں امن مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ امریکہ اور ایران کے وفود آج پاکستان پہنچیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اسٹیو وٹکوف پاکستان آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے پاکستان کے دو بڑوں کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اب تک ہونے والی کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ اسرائیل کی مسلسل جارحیت، لبنان نے جنگ بندی کے لیے پاکستان سے رابطہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواف اسلام کے درمیان فون پر بات چیت۔ شہباز شریف کے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے اور اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے حملوں کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران نے لبنان میں صہیونی فورسز کی جارحیت کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مسلسل اسرائیلی حملوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سخت جواب دینے کا بھی اعلان۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور ہم اپنے لبنانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت ابتدائی جنگ بندی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ خلاف ورزی ممکنہ معاہدے کے لیے عزم کی کمی اور دھوکہ دہی کا خطرناک اشارہ ہے۔ اس طرح کی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے ہم رابطہ۔ لبنان پر حملوں کی شدت کم کرنے کا مطالبہ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق مقصد امریکہ ایران کے درمیان جاری مذاکرات کو بغیر رکاوٹ آگے بڑھانا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ کہا معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو جواب دیں گے۔ ایسی طاقت سے حملے کیے جائیں گے جو پہلے نہیں ہوئے۔ امریکی طیارے، فوجی اہلکار اور گولہ بارود ایران کی گرد موجود رہیں گے۔ پہلے سے طے ہو چکا ہے، آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ بین الاقوامی تجارت کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے بھی نہیں، کسی بھی جارحیت کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ایک بار پھر واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا ایرانی اپنے قومی حقوق اور مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی عوام میدان جنگ میں فیصلہ کن فاتح ہیں۔ کسی بھی جارحیت کرنے والے، جرم کرنے والے حملہ آوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام کو ایک نئے مرحلے تک لے جائے گا۔ اسلام آباد امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کے رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا ٹیلی فون۔ اطالوی وزیر اعظم نے جنگ بندی کرانے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری جنگ پر تشویش کا اظہار۔ خطے میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے مربوط بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم سے جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور امیر قطر کے بھی رابطے۔ کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی اور امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور بحرین کے فرمان روا احمد بن عیسیٰ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی فرمان روا نے جنگ بندی کرانے میں پاکستان کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے رابطہ۔ بلاول بھٹو کو اسلام آباد معاہدے سے متعلق اعتماد میں لیا گیا۔
आबना हुरमत से एक दिन में सिर्फ 15 जहाज गुजर सकेंगे। ईरान ने बता दिया, हुकाम का कहना है आबना हुरमत बंद नहीं है। बारूदी सुरंगों के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जारी किया है। ईरानी पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए, नक्शा जारी। ईरानी पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबना हुरमत से गुजरने के लिए पाकिस्तानी इनकलाब से ताउन करना होगा। दूसरी तरफ एक बार फिर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। WTI और ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल हो गया। उधर ईरान जंग के बाद से रूस की तेल की आमदन में दोगुना इजाफा। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अप्रैल में रूस की तेल से आमदनी $9 बिलियन तक पहुंच गई। रूस का यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ ईस्टर जंगबंदी का ऐलान किया है। आर्जी जंगबंदी 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 12 अप्रैल के इख्तिताम तक जारी रहेगी। रूसी हुकाम का कहना है आर्जी जंगबंदी का मकसद मजहबी त्यौहार के दौरान कशीदगी में कमी लाना है। जंगबंदी पर अमल दरामद का दारोमदार मैदानी जंग की सूरत हाल और फ्रीकैन के रवैये पर होगा।